حنفیوں کے مطابق ہی نہیں، پورے دین، پورے مسلمانوں کے مطابق ہمارے تک دین عملی تواتر سے اور قولی تواتر سے منتقل. ٹھیک ہے، عملی تواتر سے آیا، آپ یہ بول رہے ہیں، حدیث سے نہیں آیا. اور قولی تواتر، حدیث سے سب چیزیں نہیں آئی، یعنی دین اسلام مکمل حدیثوں سے نہیں آیا ہم تک، عملی تواتر سے آیا ہے، آپ یہ بول رہے ہیں. جی بالکل، جی بالکل. ٹھیک ہے، تو چلو آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے، ایک اچھا سوال ہے آپ کا. چلو اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے کہا دین اسلام ہم تک حدیثوں سے نہیں پہنچا، عملی تواتر سے پہنچا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہ چیز کی نسبت آپ حنفی فقہ کی طرف کر رہے ہیں، جو آپ نے سمجھا، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، میرے ٹھیک ہے. مسلمان ایسے سمجھتے ہیں. شروع سے ہی انہوں نے ہر بات، شروع سے ان کی ہر بات رانگ ہے، ہر بات غلط ہے. پہلی بات جو انہوں نے یہ کہی کہ سلف کا فہم جو ہے حدیثوں سے منتقل ہوا. بھائی حدیث تو نص ہے نا، جو حدیث ہے یا قرآن کی جو آیت ہے وہ تو نص ہے. قرآن کی آیت اور حدیث نص ہے. اب اس کا جو فہم ہے وہ تو سلف اپنے الفاظ میں بیان کریں گے حدیثوں کو دیکھ کر کے، کہ حدیث سے مسئلہ کیا نکلا، قرآن کی آیت سے مسئلہ کیا نکلا. تو سلف اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، صحابہ کرام اپنے لفظوں میں بیان کریں گے. تو جو حدیث ہے وہ تو نص ہے. ایک بات، ایک چیز کی وجہ تھی جو آپ نے کہا کہ یعنی آپ کا جملہ تعبیر صحیح نہیں تھی. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ جو چیز امام بخاری سے منقول ہے یعنی وہ ہم اسی کو لیتے ہیں اور کسی اور چیز کو نہیں لیتے. تو یہ بات بھی آپ کی صحیح نہیں ہے. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ عملی تواتر احناف کا کہنا ہے، عملی تواتر اور قولی تواتر سے دین ملا ہے، یہ احناف کا کہنا ہے. احناف نے یہ بات کہاں کہی ہے کہ دین حدیثوں سے نہیں لیا جائے گا؟ یہ احناف پر آپ الزام بھی تو لگا سکتے ہیں. بھائی احناف کے بارے میں آپ دلیل سے پیش کریں کہ فقہ حنفی میں یہ بات موجود ہے کہ دین کا جو فہم ہے وہ حدیثوں سے نہیں ہے، قرآن و سنت سے نہیں ہے. چاہیے قرآن آپ ہو سکتا مانتے ہوں، تو حدیث سے نہیں ہے دین کا فہم. یہ کہاں حنفیہ نے یہ بات کہی ہے؟ فقہ حنفی میں علماء احناف نے، یہ تو احناف پہ الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد قولی تواتر اور عملی تواتر. یہ عملی تواتر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ملا، اور یہ قولی تواتر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ملا؟ آپ کی نظر میں آپ بتائیے قولی تواتر سے آپ کی کیا مراد ہے، اور آپ اپنے الفاظ میں بتائیے کہ عملی تواتر سے آپ کی کیا مراد ہے، اور پھر یہ عملی تواتر اور یہ قولی تواتر آپ کو ملا کہاں سے؟ یہ دو باتوں کا جواب دیجئے گا، صرف دو باتوں کا. جی، قولی تواتر کس کو کہتے ہیں، عملی تواتر کس کو کہتے ہیں، اور قولی تواتر ملا کہاں سے، عملی تواتر ملا کہاں سے، یہ بتائیے. بہت اہم سوال، بارک اللہ فیک. جی سیزر بھائی. جی، قولی تواتر قرآن مجید کو کہتے ہیں، عملی تواتر سنت کو کہتے ہیں، اور اسی سے صحابہ کا فہم منتقل ہوا ہے. یہ فقہ کی صورت میں منتقل ہوا ہے، ہم حدیثوں کی صورت میں نہیں. بس قولی تواتر قرآن کو کہتے ہیں اور عملی تواتر سنت کو کہتے ہیں. تو عملی تواتر سنت کو کہتے ہیں، دونوں گویا ایک چیز ہوئی. گویا سنت میں چاہتا ہوں آپ عام عوام کے لیے تواتر کو ایکسپلین کر دو، ذرا ڈیفائن کر دو. تواتر کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، کنٹینیو. تواتر کا یوں سادہ الفاظ میں کہ مسلسل. ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات، ان کی بات میں ان کی بات میں ان کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. ہوتی ہے نا، تو یہ کون سی بات ہوتی ہے عملی تواتر سے منتقل؟ نہیں سرفراز بھائی، یہ جو ہے یہ مارے ہوئے ہیں انکار سنت کے، انکار حدیث کے مارے ہوئے ہیں. میں ان کے سوال کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، لیکن میں وہاں تب جاؤں گا جب وہاں آئیں گے. میں یہ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جس کو آپ سنت کہہ رہے ہیں اور عملی تواتر کہہ رہے ہیں، یہ منتقل کیسے ہوا، کیسے منتقل ہوا ہے؟ یہ آپ ہم کو بتائیے کہ عملی تواتر اور سنت دونوں. اب میں لے لیا لفظ، آپ نے کہا نا کہ عملی تواتر سنت کو کہتے ہیں، تو یہ عملی تواتر اور سنت امت کو کیسے ملا، یہ بتائیے آپ. جی شاید کفایت اللہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی شیخ کہیں گے جب میں جہاں سے میرا جواب بند ہو جائے گا وہاں سے شیخ کا چالو ہوگا. ابھی آپ مجھ سے بات کریے، جب مجھ سے جواب نہیں بن پڑے گا تو شیخ کفایت آئیں گے.
جی بالکل. ہاں نہیں بند پڑے گا تو بھی شیخ آپ کی بات ہو جائے گی اس کے بعد. جی بتائیں. جی 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 منتقل کیسے ہوا تواتر؟ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کیسے معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز آج ہو رہی ہے؟ جی جی کیسے معلوم پڑتا ہے یہ؟ جی سمپل، جیسے انہوں نے فرمایا نا مسلسل ایک چیز چلی آ رہی ہے. مطلب میں نے جب نماز پڑھی زندگی میں پہلی بار تو میں نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں کھولی، میں بس اجماع کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے وہیں کیا. ہاں پھر کچھ اختیاری مسئلوں میں نماز کے اندر اختلاف ہو گیا، مگر جو نماز ہے وہ مجھ تک تواتر سے چلی. اسی طرح سے حج بھی، زکوٰۃ بھی. بس ہو گیا بس ہو گیا. نماز آپ نے کہا کہ نماز دیکھا اور دیکھ کر کے نماز پڑھا اور کسی حدیث کی کتاب کی ضرورت نہیں پڑی. پھر دوسری نسل نے نماز پڑھا، پھر تیسری نسل نے نماز پڑھا، پھر چوتھی نسل نے نماز پڑھا. یہ نماز بالکل کیسے پڑھا تھا یہ نماز؟ کیسے پڑھا تھا وہ نماز؟ وہ نماز آپ تواتر سے ثابت کیجئے کہ کیسے پڑھا تھا نماز آپ کے یہاں. آپ کی نظر میں کہیں بیان نہیں ہوا، گویا دیکھتے رہے سب خالی ایسے. وہ دیکھے نماز پڑھنے چلے گئے اور دیکھا نماز پڑھ لیا. آپ کی نظر میں کہ یہ تواتر سے نماز ذرا ثابت کر دیجئے. پوری نماز جو آپ ہم پڑھتے ہیں نا، تو کیا نماز کا لفظ خالی آیا یا خالی کھڑا ہونا آیا یا پوری شکل و صورت تواتر سے آئی ہے؟ جی نہیں، ساری امت ابھی اسی طرح سے نماز پڑھ رہی ہیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ساری امت، چاہے وہ حنفی ہو، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے، کچھ بھی کہتے ہو، وہ سب ویسے ہی پڑھتے ہیں. جہاں اختلاف ہے، کوئی یہ رفع دین کر رہا ہے، وہ کیسے بدل گیا؟ پھر کیسے نہیں دیکھ کر ہم ایک نسل نے کیسے بدلا؟ آخر میں بدل کیسے گیا؟ جب تواتر سے نقل ہوتا آ رہا تھا تو یہ بدل کیسے گیا؟ پھر بدلا کہاں سے؟ جب کسی کے قول کی ضرورت نہیں ہے، پریکٹیکل میں نماز آ رہی ہے، تو تبدیل کیسے ہو گیا؟ رفع الیدین ہے نہیں ہے، نیت باندھنا کہاں ہے کہاں نہیں ہے. نماز کے مسائل جتنے ہیں تمام مسائل میں، اقامت کا جواب دینا ہے نہیں دینا ہے، تمام مسائل میں جب تواتر سے یہ چیز منتقل ہو ہی رہی تھی ایک نسل سے دوسری نسل، اور اس میں کہیں روایت بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تواتر سے آ رہی ہے یہ چیز، تو کیوں تبدیل ہو گیا پھر؟ جی کچھ تبدیل نہیں ہوا، بالکل ویسے ہی کیا ویسے ہی ہے. رفع الیدین ہے اور نہیں بھی ہے. نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہمیں دکھ رہا ہے، یہ اختیاری مسئلے تھے. ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے بتایا؟ یہ ہمیں فقہ کے ذریعے کس نے بتایا اختیاری مسئلے تھے؟ کس نے تواتر سے بتائیے نا. جی فقہ سے نہیں، نماز تواتر سے چلی آ رہی. اختلافی مسئلے یہ ہیں، یہ کس نے نماز کہتے کس کو ہے بھائی؟ نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز کا جو پورا عمل ہے، اس پورے عمل کو نماز کہتے ہیں نا. نیت باندھنا، تکبیر تحریمہ، قیام، سجدہ، جو ہے رکوع، یہ جو تمام چیزیں ہیں، اس پوری چیز کا نام نماز ہے نا. تو اس پوری نماز کو آپ تواتر سے ثابت کیجئے، تواتر عملی سے. جی ایک جگہ بتائیے جہاں پر حنفی یا شافعی یا مالکی یہاں پر اختلاف کرتے ہو کہ سجدے دو. میں یہ سب نہیں بول رہا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے نماز کو تواتر سے ثابت کیجئے، اور درمیان میں جو دیگر چیزیں ہیں وہ دیگر چیزیں کیسے بدل گئیں پھر؟ وہ دیگر چیزیں ایک فروعی مسئلے ہیں، وہ نماز کا اصلی مسئلہ نہیں ہے جو رفع دین ہے. وہ کہاں سے آئیں؟ ارے بھائی جب نسل آپ مانتے ہی نہیں حدیثوں کو اور نماز کہہ رہے ہیں تواتر سے منتقل ہوئی، تو آپ اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے نا. تبدیلی کیوں آ جائے گی؟ ادھر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. آپ کے پاس اس سوال کا نہیں ہے جواب. آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. آپ بات کریں گے، ہو گیا، میری بات مکمل ہو گئی. آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. نہیں، اصل میں یہ جس کو تواتر سمجھ رہے ہیں نا، وہ رسومات کہلاتے ہیں، رسم و رواج اس کو بولتے ہیں. یہ رسم و رواج کو نا تواتر سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جو رسم ہو رہی ہے ایک کلچر میں، اگلا پیدا ہونے والے بچے نے جو اپنے باپ دادا کا کلچر فالو کیا، اس کو تواتر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تواتر کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے. رسم و رواج، ایک منٹ سنو میرے بھائی. تواتر آپ نے کلچر کو تواتر بول دیا ہے. آپ جو سمجھ آپ کے مائنڈ میں جو ہے نا تواتر، جس کو کہتے ہیں رسومات، محرم کی رسومات، ربیع الاول کی رسومات، اسی کو آپ تواتر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. زبان بھی تواتر سے ہوتی ہے. زبان بھی تواتر سے ہوتی ہے. آپ جو یہاں عبادت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں جس کو آپ تواتر
वो आप कल्चर को, रस्म और रिवाज को आपने तवातुर बोल दिया। शरीयत देखिए, तवातुर का मतलब ये होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक हर दौर में वो चीज़ जिसको भी आप तवातुर का हुक्म लगाएंगे वो चीज़ हर दौर में मौजूद होनी चाहिए। तवातुर का ये मतलब नहीं कि आपने अपने बाप दादा से सुना वो मुतवातिर होगी। यानी एक आदमी बरेली जमात में कोई पैदा हुआ, उसने अपने बाप दादा 3 नस्लों को देखा रबीउल अव्वल में वो सब बजाते हुए ढोल ढपक, तो बोल रहे कि तवातुर से साबित है, अल्लाह के नबी के दौर से आ रहा है। इसको तवातुर बोलेंगे? एक कब्र परस्त है, जाके मजार को पूजा कर रहा है, उसकी 3-4 सदियां उसको कर रही हैं, उसको तवातुर बोलेंगे? तो हर आदमी सुनिए, अपने बाप दादा को देख के अगर कोई चीज फॉलो करता है, इसका नाम तवातुर नहीं है। आप तवातुर का कब से, आप अगर आप बोले कि भाई 1 साल से एक चीज चला आ रहा है, इतने हजारों लोग कर रहे हैं, तब तो हम मान लेंगे कि हजारों लोग 100 साल से कर रहे हैं। लेकिन आप बोलो कि ये चीज अल्लाह के रसूल के दौर से चली आ रही है, तो जब तवातुर शरीयत में बोला जाता है ना, उसका मतलब ये कि अल्लाह के नबी के दौर से लेकर हर दौर में वो चीज तवातुर से चली आ रही है। ऐसी नमाज के अहकाम, लफ्ज़ नमाज को आप बोल सकते हैं कि लफ्ज़ नमाज ये तवातुर के साथ चली आ रही है, कुरान तवातुर के साथ चला आ रहा है, बहुत सारी चीजें तवातुर के साथ चली आ रही है। लेकिन आप जुज़ियात में जाएंगे, आप जो है उसके मसाइल में जाएंगे, फिक्र जिसको आप बोले फिक्र तवातुर, आपके दावा फिक्र पे था, तो फिक्र के बारे में अगर कहेंगे कि ये जो अहकाम है तवातुर से चले आ रहे हैं, तो ये गलत बयानी, ये आपने अपने कल्चर को फॉलो किया है, इसको आपने तवातुर समझ के बैठा, आपने रस्म और रिवाज को तवातुर का नाम दे दिया, क्योंकि उसको अल्लाह के नबी के दौर से साबित करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि जो है कुरान अल्लाह के नबी के दौर से मौजूद है, तवातुर के साथ हम तक पहुंचा। हम किसी भी दौर में हुफ़ाज़ कराम को खड़ा करके दिखा देंगे, सहाबा के दौर में हुफ़ाज़ बता देंगे, ताबीन के दौर में हुफ़ाज़ बता देंगे। कोई ऐसी सदी नहीं गुजरेगी जहां हम हुफ़ाज़ और उलमा को लाके खड़ा न कर देंगे। लेकिन अगर आप जो है कुरान के अलावा या कुछ चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ के बारे में तवातुर का दावा कर दें, फिर का हर मसला तवातुर से साबित है। हाँ, आप कहते हैं कि ये भी तवातुर से साबित है, यानी जो इख्तलाफ है उसको भी आप तवातुर का नाम दे देंगे, तवातुर से साबित है, तो कैसे हम उसको मान लेंगे कि भाई ये चीज़ तवातुर से साबित है? तवातुर का मतलब आप समझते नहीं तवातुर क्या चीज़ है। आपने रस्म और रिवाज तवातुर का फैसला भी हदीस ही करेगी। तवातुर की मुत्तसिल सनद अल्लाह के नबी तक मिलनी चाहिए, उसकी मुत्तसिल सनद मिलनी, वो सनद नहीं, उसके लिए सनद की जरूरत नहीं है। तवातुर का फैसला भी मतलब तवातुर जहाँ सनद की जरूरत नहीं है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रस्म और रिवाज, उसको तवातुर नहीं बोलते हैं। तवातुर की आप देखो, अगर मुहद्दिसीन के ये टर्म क्या है, तवातुर आपकी टर्म है, तवातुर ये टर्म आप जिन लोगों ने भी तवातुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या मुतवातिर का माना मतलब बताया, उनका कहना ये, जैसे हदीस की फील्ड में अगर कोई तवातुर मुतवातिर बोलते हैं हदीस को, तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी के दौर से लेकर हर दौर में उसको बयान करने वाले इतनी बड़ी तादाद हो कि झूठ पर उनका इत्तेफाक मुमकिन न हो। तो हर दौर में शर्त लगाते हैं कि हर दौर में वो चीज मौजूद होनी चाहिए, तब उसको जो है आप बोलेंगे। अब आपने अपने बाप दादा को करते हुए आप उसको तवातुर बोल दीजिए, तवातुर नहीं है। आपके माँ बाप का कल्चर जो आपने फॉलो किया वो तवातुर नहीं है। अगर ये सिफायत भाई, अगर ये तवातुर हमने बाप दादा को ऐसे पाया है, वो तो कुरान ने नकल किया ना, वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, वो तो मुशरिकीन, वो एक खास पस मंज़र है, वो भी कहते हैं बाप दादा को ऐसे ही तवातुर बोल रहे ना, वो कुरान ने वही नकल किया। वो लोग जो मुशरिकीन, कॉन्टेक्स्ट है जनाब, मुशरिकीन कुफार भी वही बोलते थे जो आप बोल रहे हैं कि हमने बाप दादा को ऐसे। बात वाज़ेह हो गई मेरे ख्याल से। ये गामिदी की फिक्र है नहीं, ये जो कह रहे हैं तवातुर, अगर तवातुर को इनके बात के हिसाब से माना जाए, जो गामिदी की फिक्र है असल में, और अपनी बात को साबित करने के लिए खूबसूरत लफ्ज लाया गया है, तो हक और बातिल तवातुर में फर्क कैसे होगा बगैर हदीस के? इनकार सुन्नत और इनकार हदीस का एक चोर दरवाजा निकाला इन्होंने, या गामिदी साहब ने। तो सवाल ये है कि जिसको आप तवातुर कहते हैं, अगर एक गलत चीज का तवातुर कोई साबित करे, ये अल्लाह के रसूल से साबित है, अल्लाह के रसूल के जमाने से अब तक तवातुर चला आ रहा, तो बगैर हदीस के उसमें फर्क कैसे आएगा? मैं एक सवाल करूं, ये बच्चा पैदा होता ना, कान में अजान देते हैं, आप इसको मानते? जी नहीं। क्यों नहीं मानते भाई? ये तो दीन का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो तवातुर से आ रहा है, यानी कौन सा मेरी डेफिनेशन आपने गलत पकड़ ली। मेरी बात सुनिए, कौन सा मसलक है इस वक्त मुसलमानों की जितनी जमातें, कौन सी जमात है जिसका ये अमल मौजूद नहीं है? किसका? भाई बच्चे के कान में अजान देने का ये अमल है, ये रस्म बन गया। मुसलमानों का कौन सा फिरका, एक मिनट, इस वक्त मुसलमानों की कौन सी कैटेगरी, कौन सी जमात है जहाँ ये अमल मौजूद नहीं है? कोई फिरका नहीं है जनाब, किसी हर एक फिक में ये मौजूद है, हर कोई शख्स। तवातुर से साबित है कि नहीं? जी बिल्कुल साबित है तवातुर से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं साबित। अभी आप कह रहे नहीं, अब फिर कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं।
یہ رسم بن گیا. یعنی آپ شیخ میرا ایسا خیال ہے نا، یہ آپ تواتر سے مانتے ہیں جی بچے کے کان میں اذان دینا یہ مسئلہ متواتر ہے، تواتر سے ثابت ہو چلا آ رہا ہے. یہ دین کے اندر تواتر سے ثابت نہیں ہے، رسم کے اندر تواتر سے ثابت ہے. یہ بیوقوفی والی بات ہے. ارے میں کیا چاہیے، دیکھیے میں یہاں پہ کوئی ان کا اپنا ایک الگ مسلک ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے اتنا میں کیا بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں شکر صاحب کہ ہم لوگ کیوں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں کہ بھائی جو عام مسالک لوگوں کی غلطیاں ہیں وہ اس کو واضح کرے. ابھی یہ جو مسلک پیش کرتے ہیں ان کا اپنا اکیلے کا مسلک ہے، ہمارے ناظرین میں سے کوئی بھی کسی کا بھی مسلک ہے تو ہم اس پر اتنا محنت کیا کریں. ہاں مین سٹریم ایک بتا رہے ہیں. حسیدر بھائی آپ کو اپنا قول قولاً سدیدہ کرنا چاہیے قرآن کی آیت پہ عمل، کہ سیدھی سیدھی بات کہو. میں ان کو بہت زیادہ ٹائم دینا جو ہے ناظرین کے لیے نقصان دہ ہے. حنفی وغیرہ نہیں مسلک پر بات ہی نہیں کی. میں تو آپ کے ایسے اپنے آپ کو کیوں ایسے کر کے آتے ہو جیسے کہ آپ حنفی فقہ کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہو یا تقلید کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہو، جبکہ آپ ایک الگ ہی فکر ایک الگ ہی تھاٹ لے کے آئے ہو. تو سیدھے سیدھے وہ بن کے کیوں نہیں آتے کہ میں یہ تھاٹ کا ہوں، میرا یہ موقف ہے، میں یہ بات بول رہا ہوں. تو یہ کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ بھائی ہم لوگ وہ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. چلو اینی وے آج پھر ایک بار بات ہو گئی. چلیے بہت شکریہ. جی کوئی اب شیخ شعبان کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ میں احناف کی طرف سے دفاع کر دے رہا ہوں کہ یہ حنفیوں پہ سراسر الزام ہے جو یہ بتا رہے ہیں، احناف اس کے قائل نہیں ہیں. بالکل صحیح. ہم لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں نا تاکہ ہم اپنے ناظرین کے لیے بیٹھتے ہیں. ہم یہ آپ ان کا ایک انڈیویجول مسلک ہے اور اس پہ اتباع کرنے سے ہمارے ناظرین کو تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں، کیونکہ جو باتیں بولتے ہیں وہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. تو اتنا وقت اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں یہ بولتا ہوں یہ اپنا ان کا اکیلے مسلک ہے، کبھی ان کو ضرورت محسوس ہو لیکن کبھی آپ پرسنلی کانٹیکٹ کریں ہمارے اسٹوڈیو پہ، ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. ہیلپ لائن پہ کال کریں اور وہ سب کر سکتے ہیں. جی ہاں چلیے شکریہ، بہت شکریہ. تو بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم رحمۃ اللہ. تو آپ دیکھ رہے تھے آئی پلس ٹی وی کا ویڈیو. آئی پلس ٹی وی کے اس ویڈیو میں گامدی اور ان کے داماد جو منکرین حدیث ہے، جن کا ماننا یہ ہے کہ اسلام حدیث نہیں بلکہ عملی تواتر کے ذریعے سے پہنچا ہے ہم تک، اور اسی کو وہ لوگ سنت کا نام دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ شیخ نے اس ویڈیو میں گامدی صاحب کے ان اعتراضات کا تفصیلی جواب دیا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.